Abi ki bar, Trump, Sarkar. Are you ready? Are you ready? We reject a dark and divisive vision for our future. And I am a big fan of India. We will also take care of our great veterans. You're awake, by the way. You're not having a terrible, terrible dream. Also, you're not dead and you haven't gone to hell. This is your life now. This is our election now. This is us. This is our country. जी हाँ, अब की बार ट्रंप सरकार, और अब तो ये सरकार कम से कम अगले 4 साल चलेगी, ये बात दुरुस्त है। और ये बात भी दुरुस्त है कि तकरीबन 90% तज्ज़िये, पोल्स और प्रेडिक्शंस, चाहे वो अमेरिका में हो या दुनिया भर में, गलत साबित हुए हैं और ट्रंप आखिरकार अनएक्सपेक्टेडली काफ़ी लोगों की नज़रों में अमेरिकन प्रेसिडेंट बन गए हैं। ये दिन भी देखने थे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि सब गलत थे। बहुत लोग हैं जिन्होंने जो डटे रहे कि जी नहीं, ट्रंप ने ही जीतना है। उनकी मुख्तलिफ वजूहात थी, थोड़ी सी उनकी भी लिस्ट लगा देते हैं, बिकॉज क्रेडिट वेयर क्रेडिट इज़ ड्यू। नंबर 1 मशहूर फिल्म डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर, सोशल एक्टिविस्ट माइकल मोर, जो ट्रंप के सख्त मुखालिफ थे, बर्नी सैंडर्स के सपोर्टर थे। उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था जिसमें उन्होंने कहा, पहले से ही कह दिया था कुछ 3 माह पहले, कि जी ट्रंप ने ही जीतना है, और मैं आपको बताता हूँ क्यों। फिर है ट्रेवर कैवेनॉ साहब। ट्रेवर कैवेनॉ साहब साबिक पॉलिटिकल एडिटर हैं द सन अखबार के। उनके काफ़ी अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है। स्कॉटलैंड की रेफरेंडम, 2015 में डेविड कैमरन के वज़ीर आज़म बनना, और ब्रेक्जिट रिज़ल्ट, तीनों पर उनकी 100% बैटिंग रेट रही है। और फिर हैं प्रोफेसर एलन रिक्टमन, हार्वर्ड के प्रोफेसर हैं, जिन्होंने 1984 से जितनी भी प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हुई हैं यूके में, उसमें पॉपुलर वोट से जीतने वाले कैंडिडेट की सही प्रेडिक्शन दी है। अच्छा, अब इस फहरिस्त में सिर्फ दानिश्वर और तज्ज़िया निगार और प्रोफेसर्स नहीं शामिल। द सिम्पसन्स एक अमेरिकन कार्टून सीरीज़ है जिसने सन 2000 में एक पूरा एपिसोड चलाया था, जिसमें एक फ्यूचर अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप सदर हैं, और फिर अमेरिका मकरूज हो जाता है और अमेरिका तबाह हो जाता है। लेकिन मज़ीद मालूमात के लिए आपको वो एपिसोड देखना होगा। सिर्फ इस कार्टून ने नहीं कहा कि ट्रंप सदर बनेगा। एक और कार्टून आपके भाई काफ़ी टाइम से कह रहे हैं कि यार ट्रंप को ईजी मत लो, हल्का मत लो, बिल्कुल ब्रेक्जिट की तरह मामला पलट सकता है। और अगर आप हमारा शो रेगुलरली देखते हो तो आपको याद होगा कि कल मेरे रिस्पेक्टेड को एंकर वसतुल्लाह खान साहब के साथ एक शर्त लगी थी मेरी, और वसतुल्लाह खान साहब, क्या थी वो शर्त, कि अगर ट्रंप जीत गया तो आप मुझे 10,000 रुपये देंगे। तो सर, आज ट्विटर पर भी बहुत लोग कह रहे हैं कि सर प्लीज़ वो पैसे आप वसूल कर लें, तो इफ़ यू डोंट माइंड, मैं आपको दे देता हूँ, लेकिन उसके बाद फिर आप मेरे खिलाफ कोई बात नहीं करेंगे, मुंह बंद रखेंगे। उसके अलग 10,000 रुपये होंगे बॉस। ये दिस इज अ वेरी मतलब इवेंट कंसर्न टाइप चीज है ना यार। सही है, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता सर। लिफाफा मिल गया यार मुबशिर, आखिरकार मैं अपने आप को लिफाफा जर्नलिस्ट कह सकता हूँ। देख लो इसमें ईद मुबारक वाले नोट, मैं चेक कर रहा हूँ यार। अब एक दूसरे की जेब पर ही हाथ डाल सकते हैं, जाहिर है। और पूरे 10,000 हैं, पूरे 10,000 हैं। थैंक यू वेरी मच सर। हाँ, तो यार मेरे 5 भिजवा देना यार। बॉस आप अपनी अलग सेटिंग करें, मेरी अलग सेटिंग होती है यार यहाँ पे, मतलब अपनी मदद आप पे काम चलता है यार इस शो पे। लेकिन यार मैं तो हिंदू सेना को मान गया। हाँ, हिंदू सेना को पहले ट्रंप के लिए जो है वो जश्न मनाना शुरू कर दिया था। विष्णु गुप्ता ने कहा था कि वो तो बन ही गया, ये तो अंडरस्टूड बात है। अब मुझे ज़ाहिर सदमा तो है, और मुझे क्या छुपाना, मैं माफ़ी भी चाहता हूँ कि तज्जियाती है, लेकिन दुनिया भर में ज़ाहिर है कि लोग इस तरह सोच रहे होंगे जिस तरह मैं सोच रहा हूँ। मगर कभी कभी ये दिल को तक़वियत होती है कि मैं अकेला ही बेवकूफ़ नहीं बना। ओके, अच्छा, इस केस में तो बहुत लोग बेवकूफ इसको मैं और हिलेरी क्लिंटन साहिबा सबसे पहले, आज से नहीं, बहुत पहले से बनते आ रहे हैं।
میں 68-60 سال پہلے کی ایک مثال آپ کو دے سکتا ہوں. 2 نومبر 1948 کو امریکہ میں اسی طرح صدارتی انتخاب تھا اور ریپبلکن امیدوار تھے تھامس ڈیوی صاحب جو نیو یارک کے گورنر تھے, اور ہیری ٹرومن ڈیموکریٹک امیدوار تھے. ٹھیک ہے. الیکشن نائٹ پہ شکاگو ٹریبون اس کی ہیڈ لائن تھی تھامس ڈیوی ڈیفیٹڈ ٹرومن, اور صبح ٹرومن جیت گیا. اور جو شکاگو ٹریبون کی 150 سالہ ریپوٹیشن تھی وہ برباد ہو گئی. اور ٹریبون اس زمانے میں ریل گاڑی میں سفر کرتے تھے عام طور پہ لوگ, تو انہوں نے جناب ریل گاڑی کے سفر میں ایسے دکھایا کہ دیکھیں صاحب یہ ہوتا ہے جرنلزم, یہ ہوتا ہے تجزیہ. اچھا اس وقت بھی 68 سال پہلے بھی جب انہوں نے پوچھا شکاگو ٹریبون والوں سے کہ بھائی آپ نے یہ کیا کیا, اتنی جلد بازی کیوں دکھائی, کہنے لگے کہ ہم جو رائے عامہ کے جائزے تھے نا ان کو الزام جاتا ہے انہوں نے ہمیں پھنسوا دیا. اور آج بھی بین ہی یہی صورتحال ہے رائے عامہ کے جائزوں کی. میں یہ جاننا چاہتا ہوں زرار کہ یہ جو رائے عامہ کے جائزے ہوتے ہیں اکثر صحیح نکلتے ہیں لیکن کبھی کبھی ہم جیسوں کو الٹا بھی کر دیتے ہیں. یہ جو امریکہ ہے وہاں ظاہر ہے کہ یہ بدعت وہیں سے شروع ہوئی ہے نا. بے شک. وہ جو ہیں وہ کیسے مار کھا گئے, اور وہ جو سوئنگ سٹیٹس تھیں سو کو جن کی وجہ سے ٹرمپ آج صدر بنا ہے, ان کا مزاج کیوں کیپچر نہیں کر سکے؟ اس پر ضرور بات کر سکتے ہیں, لیکن اس سے پہلے مبشر صاحب آپ کل مطلب بہت خاموش تھے, تو پہلے میں آپ کو موقع دینا چاہ رہا ہوں کہ آپ کے کیا فیلنگز ہیں یار. اب تو ٹرمپ آ گیا ہے, ہلیری کلنٹن نے کنسیشن سپیچ بھی دے دی ہے, بڑی ڈگنیفائڈ لیکن اداسی کے چہرے پہ تھی. تو بتائیں یار آپ کو کیا فیلنگ ہو رہی ہے, اور اسلام آباد میں بھی بعد میں بتانا کہ کیا بز ہے. دیکھیں ایک تو سب سے پہلے میری اپنی فیلنگ یہی ہے کہ ظاہر ہے امریکن ووٹرز نے ووٹ دیا ہے اور ٹو دیئر کینڈیڈیٹ دیٹ دے تھاٹ کہ ان کے لیے ٹھیک ہوگا. تو وی شوڈ ریسپیکٹ دی وزڈم آف دا ووٹرز, اور یہی میرے خیال میں سب کے لیے سبق ہے. اگر آپ نے جو ہے ہلیری کلنٹن کی کنسیشن سپیچ اور پریزیڈنٹ اوباما کی پریس کانفرنس دیکھی ہو تو دونوں نے ایک ہی بات کہی ہے کہ جناب ہوتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ کسی کے جیتنے سے ملک 2 قدم پیچھے چلا جائے گا, لیکن لوگ سمجھتے ہیں کہ اس سے ملک آگے جائے گا. تو میرے خیال میں اس ساری صورتحال میں سبق سب کے لیے ہے. پاکستان کے لیے بھی ہے جہاں ظاہر ہے ووٹرز کے وزڈم کو ہمیشہ کوسچن کیا جاتا ہے کہ جناب یہ کیسے ہم لیڈرز چوز کر لیتے ہیں. جیسے بھی کرتے ہیں ایک پروسیس ہے, کنٹینیو رہنا چاہیے, بہتری تبھی آتی ہے. اب ظاہر ہے امریکہ کی مجھے لگ رہا ہے کہ 240 سر سن لیں نا, مبشر اسلام آباد پاکستان کی الیکشن نہیں تھی یار, نہیں بات یہ نہیں ہے 240 سالہ تاریخ, نہیں سر 240 سالہ تاریخ. مزہ نہیں آ رہا ہے یار, پریس ریلیز مزہ نہیں آ رہا ہے یار. تم واپس آ جاؤ, واپس کراچی آ جاؤ, اسلام آباد کی ہوا آپ کو سوٹ نہیں کر رہی یار. اچھا چلے چھوڑو. میرے خیال میں آپ نے سر وہ آپ نے شکاگو ٹریبیون کا جو تجزیہ سنایا ہے تو مجھے اس تجزیے اور کل والے تجزیے میں کوئی فرق لگا نہیں تھا یار. 5,000 روپے میں تمہیں بھی دے دوں گا, آپ چپ ہو جاؤ. اچھا مجھے ایزی لوڈ کر رہے ہیں ابھی بریک میں, جو شوق لگا نا, اور مجھ سے ابھی ٹویٹر پہ سب ماننا شروع, ہزاروں لوگوں کو جو شوق لگا, ایسا ہی شوق مجھے یاد ہے 1970 میں بھی لگا تھا. کسی کو 1970 میں پاکستان کے انتخابات ہوئے تھے, کسی کو امید نہیں تھی. یہ تو امید تھی کہ مجیب الرحمان جو ہے اکثریتی پارٹی کے طور پہ مشرقی پاکستان میں جیت جائے گا, لیکن 162 میں سے 160 لے جائے گا, یہ کسی کو امید نہیں تھی, شاید مجیب کو بھی نہیں تھی. اس سے بھی زیادہ جو اپسیٹ پوری ایک فضا بنی ہوئی تھی ویسٹ پاکستان میں کہ جناب جماعت اسلامی, مسلم لیگ, قیوم اور فلاں چنا جو ہیں ان میں ڈسٹریبیوشن ہو جائے گی, بندر بانٹ ہو جائے گی. بھٹو صاحب جب 80 سیٹیں لے کے آئے تو لوگ کہہ رہے تھے ایک ہی ہو گئی. تو اس طرح کا اپسیٹ جو ہے مجھے چلے 1970 پاکستان سے. لیکن یہ بتاؤ یہ جو پولسٹرز ہیں, دیکھو پولسٹرز کو ایک سیکنڈ کے لیے چھوڑ دیتے ہیں, پہلے سے ایک سیکنڈ دیکھتے ہیں کہ اس کے تھوڑی سی ایک میپ پر کرتے ہیں یو ایس الیکشن 2016 کے الیکٹورل میپ پر. ذرا ایک سیکنڈ اسکرین پہ لانا ہے یہ میپ, تو اس پر ذرا ہم بات کریں. اچھا اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں نا, بلو اسٹیٹس فار ہلیری, ریڈ اسٹیٹس ٹرمپ کی, ویسٹ کوسٹ اور ایسٹ کوسٹ تقریباً ڈیموکریٹک رہا ہے,
ساحلی علاقے ٹھیک ہے. اب اس میں کیا ہے, یہ جنرلی لبرل, جنرلی ویل ایجوکیٹڈ, امیر اور اربن. ٹھیک ہے. پولز جو ہوتے ہیں نا وہ جنرلی یہاں ہی فوکس کرتے ہیں. جو بیچ والی جو پوری ایک بیلٹ ہے نا, اب اس کو آپ جو بھی بولیں, مڈل امریکہ بولیں, ہاں, وہ ہمیشہ اگنور ہوتی ہے. اس دفعہ انہوں نے اپنا بدلہ لیا ہے. اب میں آپ کو زیادہ تر زرعی اور صنعتی مزدور, زرعی زیادہ, صنعتی مزدور ہوتے تھے. اب اس پر میں آؤں گا. اب امریکہ میں نارملی اس علاقے کو 3 ناموں سے جانا جاتا ہے. ٹھیک ہے. ون ہے فلائی اوور اسٹیٹس. اب فلائی اوور اسٹیٹس کا کیا مطلب ہے؟ نیو یارک سے لاس اینجلس جانے سے مجبوراً گزرنا پڑے گا. دیکھو کہ نیو یارک میں میں ہوں, میں نے انٹیریئر سندھ سے اور جنوبی پنجاب یہ چیز, یہ آپ فلائی اوور کرتے ہیں, آپ رکتے نہیں ہیں کیونکہ وہاں پہ کوئی دیکھنے کی چیز ہی نہیں ہے. آپ کیا کرو گے الاباما جا کے, کیا کرو گے آرکنسو جا کے, جارجیا میں کیا ملے گا آپ کو؟ تو یہ فلائی اوور ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اب دوسری جو ان کا نام کہا جاتا ہے وہ ہے رسٹ بیلٹ. رسٹ بیلٹ کیوں؟ کیونکہ 1980s 1990s میں اور اس سے پہلے بھی یہ یو ایس کا انڈسٹریل مرکز ہوتا تھا. ٹھیک ہے. جیسے فرض کریں کہ کیڈیلیک کی فیکٹری ہے. ٹھیک ہے. اس کے ارد گرد ایک شہر بستا ہے اور وہ اس کی بالکل جو پراسپیرٹی ہے وہ اس فیکٹری کے ساتھ لنکڈ ہے. پھر آپ کی فری ٹریڈ ڈیل سائن ہوتی ہیں. کاسٹ کٹنگ کی وجہ سے وہ فیکٹریاں میکسیکو میں لگ جاتی ہیں, چائنا میں لگ جاتی ہیں, کہیں اور لگ جاتی ہیں. وہاں کے لوگ بے روزگار ہوتے ہیں. اب آپ وہاں کے اگر رہائشی ہیں, آپ کہتے ہیں یار میں دادا اس فیکٹری میں کام کرتا تھا, میرے ابو اس فیکٹری میں کام کرتے تھے, اب یہ فیکٹری بند ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. لیکن جب میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گا, جب آپ امریکہ کے بارے میں سوچتے ہیں تو آپ کے مینٹل امیج کہاں سے آتا ہے؟ کن چیزوں پر آپ اس امیج کو بیس کرتے ہیں؟ ایک تو ہالی ووڈ کی فلمیں, اور دوسرے فیشن, ٹی وی شوز, راک سٹارز, سیلیبریٹیز, رائٹ. اب وہ جو پکچر ہمیں جو نظر آتی ہے امریکہ کی, وہ اس کی ریپرزینٹیٹیو پکچر تو نہیں ہے, کیونکہ یہ بھی ایسٹ کوسٹ ڈومینیٹڈ ہے. نیو یارک میں شوٹنگ ہو رہی ہے, نیو یارک میں ایگزیکٹو بیٹھ رہے ہیں, یا پھر ویسٹ کوسٹ میں ایگزیکٹو بیٹھ رہے ہیں, ہالی ووڈ میں ایگزیکٹو بیٹھ رہے ہیں, اور وہ ایک بڑی آئیڈیل پکچر پینٹ کر رہے ہیں. ہاں, جیسے آپ دیکھیں گے کہ اگر ایک ٹی وی شو ہے جس میں 5 دوست ہیں, ہاں, ایک اگر سفید ہوگا تو ایک ایشین ہوگا, ایک ہسپانی ہوگا, ایک سیاہ فام ہوگا. یہ ٹی وی کا آئیڈیل امریکہ ہے. یہ ٹی وی کا آئیڈیل امریکہ ہے, اور انکریزنگلی ایک کوئی ایل جی بی ٹی یا ہم جنس پرست ہوگا. اب یہ لوگ جب مڈل امریکہ میں بیٹھ کے یہ دیکھ رہے ہیں تو یار یہ کہہ رہے ہیں کہ یار دس از ناٹ دی امریکہ آئی نو, دس از ناٹ دی امریکہ آئی نو, ریلیٹ نہیں کر پا رہے. جو آپ کی جو پولیٹیکل ایلیٹ بھی ہے ان کی زبان بھی ایسٹ کوسٹ ویسٹ کوسٹ والی ہے. ٹھیک ہے. تو وہ بھی جب بات کرتے ہیں, جب ہلری بات کرتی ہے کہ جی ہم امریکہ کو ساتھ لائیں گے, ہم ڈائیورسٹی کو امبریس کریں گے, دے لائک یار ڈائیورسٹی نے ہماری تو کمر توڑ دی ہے. ہمیں کوئی ایسا بندہ چاہیے جو ہماری بات. جو ایگزٹ پولز والے لوگ ہیں وہ شہروں کی حد تک تو سروے میرا خیال ہے کر لیتے ہوں گے, لیکن گاؤں دیہات میں جا کے جنہوں نے بازی پلٹائی ہے ادھر نہیں دیکھتے, وہاں نہیں کرتے. اور پھر لوگ آخرکار یہ بھی تو ہم اس کے اندر انکلوڈ کر دیں نا کہ اگر آپ آپ کو کوئی پوسٹر کال کرتا ہے تو ضروری تو نہیں ہے نا کہ آپ ان کو سچ بتائیں گے. ہاں نہیں, صحیح بات ہے. اچھا, یہ بھی کیسا پلٹا آیا کہ ریپبلکن ایک زمانے میں ایلیٹس کا, خوشحال لوگوں کا جو ہے نمائندہ جماعت سمجھی جاتی تھی, اور اس میں غریب غربا ہوتے تھے. لیکن اس دفعہ بلو کالر وائٹ جو ہے ٹرمپ کی طرف چینج ہوا, ریپبلکن کی طرف. وقفہ لے لیں, پھر مزید اس گفتگو کو جاری رکھتے ہیں. ویلکم بیک. اور جلدی سے آپ کو کچھ انٹرسٹنگ اسٹیٹسٹکس بتاتے ہیں. کل امریکن ووٹرز میں سے 46% نے اس الیکشن میں ووٹ ہی نہیں ڈالا. پاپولر ووٹ سے ایکچولی ہلری کلنٹن جیت گئی, 25.6% ان کو ملا, اور ڈونلڈ ٹرمپ کو صرف 25.5% ملا. لیکن الیکٹرل کالج سسٹم کا ایک جادو ہے, اس کے باعث ٹرمپ جیت گئے. ایک انٹرسٹنگ بات میں آپ کو بتاؤں وسط, کہ اگر ٹرمپ کے ووٹس کو آپ پچھلے ریپبلکن کنٹینڈر سے, امیدواروں سے آپ کمپیئر کریں, مکین سے 11 لاکھ کم ووٹ ملے ہیں, رومنی سے 20 لاکھ کم ووٹ ملے ہیں. لیکن ہلری کلنٹن کو اس سے بھی اوباما کی 2012 الیکشن سے 70 لاکھ ووٹ کم ملے ہیں.
अच्छा, अब थोड़ा सा एज वाइज ब्रेकअप अगर हम देखें तो इसकी भी एक चार्ट है स्क्रीन पे। 65 साल या उससे ज़्यादा के जो लोग हैं 53% ट्रंप के पास गए हैं। जैसे ही उम्र कम होती जाती है हिलेरी क्लिंटन का शेयर बढ़ता जाता है। अच्छा, अब रेस का एक बड़ा इशू रहा है क्योंकि ये लोग कह रहे हैं कि ये वाइट अमेरिका का बदला था, ठीक है, और स्टेटिस्टिक्स भी यही बात कर रहे हैं। 58% वाइट वोट डोनाल्ड ट्रंप को मिला है। ओके। वाइट विमेन का वोट भी काफी हद तक डोनाल्ड ट्रंप को मिला है, हालांकि ऑब्वियसली ज्यादा हिलेरी को गया है। जैसे ही आप नीचे आते रहे, हिस्पैनिक्स 29% वोट सिर्फ मिला है, एशियंस का 29% वोट मिला है डोनाल्ड ट्रंप को, और ब्लैक्स में से सिर्फ 8% वोट डोनाल्ड ट्रंप को मिला है। तो ये भी इसके अंदर आप देख सकते हैं कि एक क्लियर डाउन द मिडिल डिवाइड है। अच्छा, अब ये है कि जो नए वजीर खारजा जो हमारे मतलब की बात है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, वो कौन हो सकता है? तो न्यूट गिंगरिच के बारे में जो है आंकड़े लगाए जा रहे हैं कि शायद वही हमारे वजीर खारजा होंगे अमेरिका के। आपको पता है इंतहाई कंजर्वेटिव, बहुत ज़्यादा हाउस ऐवान नुमाइंदगान के जो साबिक स्पीकर हैं ये रह चुके हैं, बहुत ही अल्ट्रा कंजर्वेटिव किस्म के आदमी हैं। ट्रंप ने अपना जो खिताब है उसमें बहुत ही नरम ज़बान इस्तेमाल करते हुए ये कहा है कि जो अमेरिका के साथ चलेगा अमेरिका उसके साथ चलेगा, हमारे लिए आप फर्स्ट है मगर हम किसी से ज़्यादती नहीं करेंगे, विच इज़ फेयर एनफ। लेकिन ट्रंप ने जो बड़े बड़े दावे किए और वादे किए उनका क्या होगा? मसलन कनाडा और मैक्सिको से फ्री ट्रेड माहदे पे नजर सानी की जाएगी, ठीक है, नेफ्टा से। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से अमेरिका को निकाला जा सकता है अगर ब्ला 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 चीज़ें जो हैं WTO मंजूर नहीं करती। चीन की जो प्रोडक्ट्स हैं उन पे 45% और मैक्सिको की जो प्रोडक्ट्स हैं उन पे 40% टैक्स, ये कैसे लगेगा? बैनुल अक़वामी माहौलियाती माहिदा जो पेरिस में हुआ है उससे निकला जाएगा और यूनाइटेड नेशन के जितने भी एनवायरमेंटल प्रोग्राम हैं उसमें अमरीकी पैसा नहीं जाएगा। 11 मिलियन तारिकीन वतन को डिपोर्ट किया जाएगा मरहलावार, केस टू केस बेसिस पे। नेटो एक फरसूदा और पुराना फटीचर इदारा हो चुका है। अमेरिका अब अपने खर्चे पे दूसरों की हिफाजत नहीं करेगा। पहले उन्होंने कहा मुसलमानों पे जो है ऑल टुगेदर पाबंदी लगा दी जाए, नए मुसलमान अमेरिका में नहीं आने चाहिए। फिर उन्होंने उसमें कहा कि मगर हम चंद मुसलमान ममालिक से आने वालों की सख्त छानबीन करेंगे। अब ये चंद मुसलमान ममालिक कौन है आने वाले दिनों में ये पता चल जाएगा। सबसे जो बड़ा असर पड़ेगा वो सुप्रीम कोर्ट पे पड़ेगा। कंजर्वेटिव जजेस जो भी खाली वैकेंसीज होंगे सदर नॉमिनेट करता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह चूँकि सुप्रीम कोर्ट का जज तादम में मर्ग होता है वहाँ पे, लिहाजा हमारी जनरेशन तक हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट अमेरिका की इंतहाई कंजर्वेटिव हो। हेल्थ के जो प्लान्स जो ओबामा ने शुरू किए थे वो लिपटने का बहुत हद तक इम्कान है। उसकी वजह है कि सेनेट और ऐवान नुमाइंदगान दोनों पे रिपब्लिकन्स का कंट्रोल है और वाइट हाउस में ट्रंप साहब बैठे हुए। गन कंट्रोल वाला अब फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, जो मर्जी असला करें। वो तो रोने लग गए थे ना ओबामा के, यार मैं इतना बेबस हूँ कि गन कंट्रोल नहीं कर सकता। अब तो ये कि खुले आम कुछ भी खरीदें आप, हो सकता है। एबॉर्शन के बारे में शदीद दुश्मन थे कि जी इसकाते हमल जो है वो नहीं होना चाहिए। फिर वो गैस के बारे में जो पॉलिसियाँ हैं, तो ये ट्रिकल डाउन होंगी चीज़ें, बिल्कुल। और फिर जो आपने मलेशियाज़ का जिक्र किया था, जी, तो वो जाहिर है कि कई शिफ्ट सेनाएं मुझे नज़र आ रही हैं, अमेरिकी तालिबान हैं। हाँ, मैं अमेरिकी तालिबान का। अच्छा, रिएक्शन बड़े इंटरेस्टिंग आए हैं दुनिया भर से। पुतिन तो आपको पता है उनके दोस्त हैं, तो उन्होंने पुतिन को एक मजबूत रहनुमा करार दिया था, तो पुतिन ने भी दिली मुबारकबाद दी है। मोदी ने अपने मुबारकबाद में कहा है कि भारत और भारतीयों के बारे में आपने इलेक्शन कैंपेन में जिन ख्यालात का इजहार किया हम उनका दिल से खैर मकदम करते हैं। चीन ने मोहतात खैर मकदम किया इसलिए कि ट्रंप, आपको पता है, सबसे ज़्यादा चीन के पीछे पड़े थे अपने इलेक्शन कैंपेन में कि वो हमारी जॉब्स ले रहा है, वो करेंसी को मैनिपुलेट कर रहा है। बरतानवी वज़ीर आज़म टेरेसा मे जो हैं जब वज़ीर आज़म नहीं थी, तो जब ट्रंप ने बयान दिया था कि मुसलमानों पे टोटल बैन होना चाहिए अमेरिका में, तो उन्होंने कहा था कि ये नफ़रत अंगेज़ पॉलिसी है, मैं इसकी मजम्मत करती हूँ। अब उन्होंने कहा है कि उम्मीद है कि ट्रंप साहब जो हैं अमेरिका और यूके के जो स्पेशल तारीखी रिलेशनशिप है उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। जर्मन वज़ीर ख़ारजा का बड़ा दिलचस्प है, वॉल्टर स्टाइमर। उन्होंने कहा है कि बहुत से जर्मनों के लिए ये नतीजा गैर मकबूल है मगर कबूल तो करना होगा। इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, अमेरिका में फ्रांस के एम्बेसडर हैं, रात को उन्होंने ट्वीट किया
بریگزٹ اور اس انتخاب کے بعد دنیا میں کچھ بھی ممکن ہے. ہمارے سامنے دنیا تباہ ہو رہی ہے, میرا سر چکرا رہا ہے. بعد میں انہوں نے اپنا یہ ٹویٹ ڈیلیٹ کر دیا صبح تک. اور جو بریگزٹ کی مہم چلانے والی یو کے انڈیپینڈنٹ پارٹی ہے نائجل فیرج, انہوں نے دلی مبارکباد دی ہے. اور نیشنل فرنٹ کے جو رہنما ہیں فرانس کے لوپین, انہوں نے بھی دی ہے. اس کے علاوہ 2-3 اور ریئیکشنز ہیں, میں وقفے کے بعد آپ کو بتاؤں گا. اور پھر ہم پاکستان کے بارے میں جو ہے نا کہ پاکستان کا کیا بنے گا, اس پہ بھی تھوڑی سی بات. ٹھیک ہے سر. ویلکم بیک. پچھلے سیگمنٹ میں بات ہو رہی تھی کہ دنیا ڈونلڈ ٹرمپ کی جو فتح ہے اسے کیسے لے رہی ہے. ہم نے آپ کو انٹرنیشنل ریئیکشنز تھوڑے سے بتائے. ایک انٹرسٹنگ ریئیکشن آیا, ملائیشیا کے وزیر اعظم ہیں تنکو نجیب رزاق. ان کے ترجمان نے کہا ہے کہ ہمارے وزیر اعظم تو پہلے ہی ایک تصویر میز پہ رکھے ہوئے بیٹھے ہیں کئی دنوں سے, وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ گولف کھیل رہے ہیں. تو وہ گولف بڈی ہیں ملیشیا کے پرائم منسٹر, تو ہمارا تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے. فلپین کے صدر دوارتے, انہوں نے, آپ کو یاد ہوگا کہ آخری جو دورہ کیا تھا اوباما نے, تو انہیں ایک ایسے حرام جانور کی, جو مسلمان حرام جانور سمجھتے ہیں, اس کے بچے سے تشبیہ دی تھی, ہے نا. انہوں نے دلی مبارکباد دی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو کہ بھائی آپ ہمارے بھائی ہیں. اچھا, کچھ جو ہیں ممالک انہوں نے یاد دلایا کہ بھائی صاحب بھول نہ جانا. مثلا ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ امید ہے کہ ٹرمپ بین الاقوامی معاہدوں کی پاسداری کریں گے. یعنی ایران کا جو جوہری معاہدہ ہوا ہے, کیونکہ کانگریس نے دھمکی دی ہوئی ہے کہ ہم اسے ریویزٹ کریں گے اور نظر ثانی کریں گے. اب تو ریپبلکنز ہیں دونوں طرف, سینٹ میں بھی اور اس میں. ترک وزیر اعظم یلدرم نے کہا ہے کہ وہ فتح اللہ گولن کو امید ہے کہ ترکی کے حوالے کریں گے. فرمائشی پروگرام چل رہا ہے. فلسطینی صدر محمود عباس نے کہا ہے کہ امید ہے کہ وہ فلسطین اسرائیل تنازع حل کرنے میں مدد کریں گے. پاکستان پہ آ جاتے ہیں. اور طالبان نے ذبیح اللہ مجاہد جو ان کے ترجمان, انہوں نے کہا ہے کہ امید ہے کہ ٹرمپ افغانستان سے جلد از جلد امریکی فوجوں کی واپسی کریں. مطلب ہر جگہ سے پرچیاں آ رہی ہیں. اچھا, اب جناب پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف نے بہت ہی والہانہ قسم کا پرخلوص پیغام دیا ہے, ساتھ چلنے کا عہد کیا ہے, اور یہ کہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی فتح امریکی عوام, جمہوریت, آزادی اور انسانی حقوق پہ امریکی عوام کے اعتماد کا مظہر ہے. مطلب جو بات مبشر نے کی ہے بیسیکلی, ہاں یہی 2012 میں ٹرمپ نے کہا تھا کہ سنا ہے پاکستان کوئی ہمارا اتحادی وغیرہ ہے, اگر ایسا ہے تو وہ اسامہ بن لادن کو 6 سال تک پناہ دینے پہ کب معافی مانگے گا. 2012 کا کوٹ ہے. 2012 میں ایک اور بھی کوٹ ہے, ہاں, کہ جی یہ آپ اپنے ذہن میں کلیئر کر لیں, پاکستان ہمارا دوست نہیں ہے. ہم نے ان کو بلینز اینڈ بلینز آف ڈالرز دیے اور ہمیں کیا ملا ہے. ہاں, لیکن اب وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیں تو ظاہر ہے. اچھا, نیوٹ گنگریچ اگر, لیکن سر یہ ایک چھوٹا سا آپ لوگ مس ہے. اب سے کچھ دن پہلے ان کا یہ بیان بھی آیا تھا کہ وہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جو کشمیر کا مسئلہ ہے, اگر وہ صدر بن جاتے ہیں تو وہ اس کو حل کرا دیں گے. تو میرے خیال میں 2 چیزیں ہیں جو یہاں اسلام آباد میں محسوس کی جا رہی ہے. ایک تو ظاہر ہے اوباما انتظامیہ کا رویہ پہلے ہی بہت سرد تھا پاکستان کے لیے, اور وہ مزید اتنا سرد ہو گیا ہے کہ مزید سردی کی گنجائش بچی نہیں ہے. ظاہر ہے فوجی امداد آلموسٹ گھٹتے گھٹتے جو ہے بہت تھوڑی سی رہ گئی ہے. F-16 کا جو معاملہ ہے وہ بھی ختم ہو چکا ہے, مزید F-16 خریدنے کا. تو یہاں پہ یہ لگ رہا ہے کہ ٹرمپ آئے گا تو کچھ نیا تو ہوگا, بے شک اتنا جیسا بھی ہو, لیکن کچھ نیا ہوگا. تو امید یہ ہے یہاں جو پالیسی میکرز ہیں کہ ٹرمپ ایک تو کشمیر کے اوپر شاید, جیسے آپ نے فرمائشی پروگرام باقیوں کے بھی سنائے, تو میرے خیال میں یہاں سے پروگرام یہ جائے گا کہ جناب کشمیر کے مسئلے پہ بھی اگر جہاں اتنے مسئلے حل کر رہے ہیں تو یہ بھی لگے ہاتھوں کر ڈالیں. اچھا, ہاں, اور دوسرا بس یہ ایک چیز بس میں, جی نہیں سوری, آپ کمپلیٹ کریں اپنا سینٹینس. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر انہوں نے آتے ہی پاکستان سے شکیل آفریدی کی فرمائش کر دی تو پھر کیا ہوگا؟ تو کیا ہوگا؟ اچھا, اب مبشر, اب اس میں نا دیکھیں سوال جو اٹھتا ہے
کہ یہ اوباما ایڈمنسٹریشن کی کتنی پالیسی تھی یا یہ امریکن ریاست کی اسٹریٹجک پالیسی کتنی تھی, کیونکہ ویسے ہی امریکہ اور پاکستان کے جو اسٹریٹجک ایجنڈے ہیں وہ ڈائیورج کر رہے ہیں. میں عرض کرتا ہوں جی, نیوٹ گنگریچ جو وزیر خارجہ بننے والے ہیں, انہوں نے جون میں جو ریپبلکن پارٹی کا کنونشن ہوا تھا اس میں انہوں نے کہا تھا جی 16 ملین پاکستانی ISIS کے حامی ہیں, میرا خیال ہے کہ اب انہیں اپنی چیزیں اپڈیٹ کرنی پڑیں گی اگر وہ وزیر خارجہ بنتے ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک تو یہ میتھ جو ہے اب ٹوٹ گیا کہ ریپبلکن پاکستان کے دوست ہوتے ہیں اور ڈیموکریٹ جو ہیں وہ دشمن ہوتے ہیں. میرا خیال ہے کہ یہ جو تاثر ہے 65 کی وار یا 62 کی جو انڈو چائنا وار تھی وہاں سے ہوا کہ کینیڈی نے پاکستان سے وعدہ کیا کہ اگر آپ چین کا ساتھ نہ دیں, نیوٹرل رہیں, تو ہم مسئلہ کشمیر پہ کوئی سنجیدہ کوشش کریں گے. نہیں کی. 65 میں جانسن پریزیڈنٹ تھے, انہوں نے انڈیا کی امداد بھی بند کی, پاکستان کی بھی امداد بند کی, تو اس سے اندازہ ہوا کہ جی ڈیموکریٹ جو ہیں وہ اینٹی پاکستان ہیں. میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ 71 میں جب پاکستان ٹوٹا ہے تو نکسن ریپبلکن صدر تھا, فورڈ ریپبلکن صدر تھا. اس کے دور میں فرانس سے ایٹمی ری پروسیسنگ پلانٹ کا جو معاہدہ ہے وہ کینسل ہوا تھا. ریگن کے دور میں پاکستان کو افغان خانہ جنگی میں جھونکا گیا جس کے نتائج ہم آج تک بھگت رہے ہیں, وہ بھی ریپبلکن تھا. ان کے بعد جو بش سینئر آئے انہوں نے پریسلر امینڈمنٹس وغیرہ جو دیگر ہیں ان کی وجہ سے پاکستان کا جو اسلحہ تھا وہ حالانکہ وہ افغان مجاہدین کا ساتھی تھا, الائڈ تھا, لیکن اسلحہ جو ہے وہ سب F-16 بند کر دیے. جارج بش جونیئر کے دور میں 9/11 کے بعد پاکستان کو دہشت گردی کی جنگ کا حصہ بنایا گیا, وہ بھی ریپبلکن تھا جس کے اثرات ہم آج تک بھگت رہے ہیں. کچھ نہیں ہوگا, دہشت گردی پہ جو امریکہ کا پاکستان کے ساتھ شکوہ ہے وہ جاری رہے گا, ڈو مور کا اصرار رہے گا, پاکستان کو دہشت گرد قرار دینے کی قرارداد پیش کرنے کی اٹیمپٹس جاری رہیں گی جیسا کہ پچھلے دور میں ہوا ہے. امداد میں مزید کٹوتیاں ہوں گی اور ان پہ مزید شرائط لگائی جائیں گی, لیکن پاکستان کو یکلخت وہ مسترد اس لیے نہیں کر سکتے اس لیے کہ افغانستان کا معاملہ پاکستان کی وجہ سے جڑا ہوا ہے. پھر یہ ہے کہ جنوبی ایشیا ایک ایٹامک زون ہے تو اس میں بھی ان کی پاکستان سے ضرورت پڑے گی, تو ایک خاص حد سے زیادہ وہ بازو نہیں مروڑ سکتے. لیکن بھارت سے جو خصوصی تعلقات ہیں وہ ریپبلکن اور ڈیموکریٹ کا معاملہ نہیں ہے, وہ US اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ان کے ساتھ خصوصی تعلقات ہوں گے اور اس کی وجہ ہے اسٹریٹجک اور اکانومی. ایبسلیوٹلی مجھے ایسا لگ رہا ہے. بالکل. اس میں بس مطلب دیکھیں ہمیشہ یہ بحث ہوتی ہے کہ ایک کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی کوئی بھی صدر آ جائے امریکہ کی پالیسی وہی رہے گی, مائنر چینجز آتے ہیں. ٹھیک ہے, میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں عراق جنگ کا. ٹھیک ہے, فرض کریں اگر ایل گور صدر ہوتا جب 9/11 کے واقعے کے وقت ایل گور صدر ہوتا, اب پبلک پریشر اتنا تھا کہ وہ افغانستان میں کچھ نہ کچھ ایکشن تو کرتا ہی, شاید وہی ایکشن کرتا جو جارج بش نے کیا ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ وہ پھر عراق پر حملہ نہ کرتا, کیونکہ US اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی بھی جو ہوتی ہے نا یار وہ کیسے بنتی ہے, تھنک ٹینکس ہوتے ہیں, پریشر گروپس ہوتے ہیں, ان کا ہمیشہ ایک ایجنڈا ہوتا ہے, جیسے کیٹو انسٹیٹیوٹ ہے اس کا ایک رائٹ ونگ ایجنڈا ہے, وہ موقع کا انتظار کرتے ہیں. میرا خیال ہے کہ پاکستان کے لیے اس وقت چونکہ انچارٹڈ واٹرز ہیں, کچھ نہیں پتا کہ ٹرمپ کیا کرنے والا ہے, اس وقت بہترین پالیسی یہ ہو سکتی ہے کہ حالات کو مزید ابتر ہونے کا موقع جو ہے ادھر سے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نہ فراہم کرے, دیکھے ویٹ اینڈ سی والی ہونی چاہیے پالیسی. اور چین سے اگر ٹرمپ کی کشیدگی بڑھتی ہے پھر پرابلم, تو پھر پاکستان لامحالہ اس میں سینڈوچ بنے گا. ایبسلیوٹلی مجھے ایسا لگ رہا ہے. دیکھیں اب اس میں یہی ہے, اب جہاں تک اگر ہم چین, روس اور فرض کرو ایران وغیرہ کی بات کریں تو اب جو امریکہ کے اتحادی ہیں وہ بھی ویٹ اینڈ سی میں دیکھ رہے ہوں گے کہ یار یہ کہاں چھلانگ مارتا ہے, اور جو امریکہ کے مخالفین ہیں وہ اب دھیرے دھیرے ٹیسٹ کریں گے. ایک مائنر انسیڈنٹ ہوگا, وہ دیکھیں گے کہ یار یہ کیسے ریئیکٹ کرے گا, پھر اس سے اپنا وہ انالیسس بیس کریں گے کہ یار اس کو ہم الو بنا سکتے ہیں, اس کو ہم پرووک کر سکتے ہیں, اس کو ہم ڈسٹریکٹ کر سکتے ہیں یا نہیں. اب بالکل بے شک امریکن سسٹم میں چیکس اینڈ بیلنسز بہت ہوتے ہیں, لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ کبھی کبھی ایسے موقع بھی آتے ہیں کہ سارے چیکس اینڈ بیلنسز فیل بھی ہو جاتے ہیں, جیسا کہ کل ہوا. پھر دوسرا یہ بھی ہے زرار اور وسعت کہ امریکہ پہلے شوق سے نکلے گا, اس کے بعد دنیا آہستہ آہستہ شوق سے نکلے گی, تو میرے خیال میں وہ چیزیں پھر وہاں سے وہ ہوں گی, کیونکہ لیکن پاکستان کو میرا خیال ہے کہ خوابوں سے نکل کے حقیقت کی دنیا میں اب آ جانا چاہیے. ایک وقفہ لے لیں.
वेलकम बैक। और जनाब एक तब्दीली तो पाकिस्तान में भी आ गई है, वो ये है कि सिंध के लॉन्गेस्ट सर्विंग गवर्नर जो हैं इशरतुल इबाद साहब, उनको आज अचानक तब्दील कर दिया गया है। क्या ये तब्दीली अचानक थी या नहीं, उसमें हम थोड़ा सा आपको बता दें कि गुज़िश्ता माह अचानक ही मुस्तफ़ा कमाल साहब जो कि पाक सरजमीन पार्टी जो कि ब्रेक अवे फैक्शन है MQM की, उन्होंने अचानक एक इल्ज़ामात का सिलसिला शुरू किया गवर्नर इशरतुल इबाद के ऊपर, और अदरवाइज़ बहुत कूल नज़र आने वाले गवर्नर जो हैं उन पर जवाब में ऐसे बरस पड़े कि सब हैरान रह गए। उस वक्त हम लोगों ने जब उन्हीं को प्रोग्राम किया तो मैंने हमारे जो एनालिस्ट हैं दोनों कराची में इस वक्त बैठे हुए, उनसे एक सवाल किया था और उनका क्या जवाब था वो पहले सुन लें। माई क्वेश्चन इज कि इस रैंट के बाद यू थिंक ये सरवाइव करेंगे गवर्नर? नहीं, अब मेरा ख्याल है कि मामला जो है दूसरी सम जा रहा है। अब ये गवर्नर से एक पर्सनल उस पर जब आदमी आ जाए तो ज़ाहिर है कि इनके पीछे MQM भी नहीं थी, बिल्कुल शुरू में थी, लेकिन पिछले 5-6-7 साल से MQM नहीं कर रही है। लेकिन चूंकि ये काम के आदमी थे, ये उर्दू स्पीकिंग थे, सिंध की जो एक डायनेमिक्स है उस हिसाब से फिट आदमी थे, इस्टेब्लिशमेंट को भी मंजूर थे, बल्कि एक्चुअली बहुत अच्छा ब्रिज थे पॉलिटिकल फोर्सेस जो कराची की हैं और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान। अब जब आदमी कुर्ता फाड़ के आ जाता है तो इसका मतलब है कि उसका जो 14 साल का बड़ा धीमा कैरेक्टर था वो चेंज हो रहा है। जी जनाब, सबसे पहले तो ज़रा आप वुसअत को पैसे वापस कर दें जो आपने लिए थे, क्योंकि वुसअत ने जो है बहुत सी चिड़ियाओं को भी मात कर दिया था। एक बहरहाल मजाक की बात अपनी जगह, लेकिन जब अदरवाइज कूल नज़र आने वाले गवर्नर ने इतने जवाबी इल्ज़ामात लगा दिए तो उसी वक्त अंदाज़ा हो गया था कि उनका टाइम थोड़ा ही रह गया है। फिर ऐसा अचानक क्या हुआ कि कुछ अरसे वो टिके रहे और आज अचानक ये फ़ैसला आया। तो उसका बैकग्राउंड ये है कि कल एक तस्वीर छपी अखबारों में साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ जो है उनकी और ख्वाजा इजहारुल हसन की, और उस पर बड़ा कमेंट हुआ कि शायद MQM की कोई नई एक जो है नए रूप में सामने आने वाली है। उसके बाद आज ये तब्दीली हो गई तो ज़ाहिर मैं इस्लामाबाद में बैठा हुआ था, मैंने पूछा भी कि जनाब क्या ऐसी चीज़ है जो कि लगी, तो मुझे कहा गया कि दैट वाज इट, कि जब उन्होंने एक तो उस जवाबी इल्ज़ामात में जब ये कहा कि मेरे और इस्टेब्लिशमेंट के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं और अब शहर में मैं किसी को नहीं बख्शूँगा, तो ज़ाहिर है तमाम सियासी क़ुव्वतें वहाँ की भी और यहाँ की भी चौंकी के जनाब ये क्या ऐसी चीज़ अब मज़ीद करने जा रहे हैं, क्योंकि जब बहैसियत गवर्नर हमने उस वक्त भी कहा था कि इनके हाथ में कुछ करने के लिए है नहीं। जो ये कह रहे हैं कि मैं ये इसकी भी इंक्वायरी खोल दूँगा, उसकी भी इंक्वायरी खोल दूँगा, तो उनके इख्तियार में ही कुछ नहीं था। तो आज बहरहाल उनको तब्दील कर दिया गया। सईदुज़्ज़मा सिद्दीकी साहब साबिक चीफ जस्टिस हैं, उनको लेकर के आया गया। 79 साल उनकी उम्र है। उन्होंने PCO का हल्फ उठाने से इनकार किया था साबिक सदर मुशर्रफ के दौर में, जब उन्होंने फ़ौजी बगावत की थी 1999 में। तो मुझे याद है मैं वाहिद जर्नलिस्ट था, एक कॉलीग के साथ मैं सईदुज़्ज़मा साहब के घर पहुंच गया था जब ज़ाहिर है दूसरे PCO जजेस हल्फ ले रहे थे। तो मैंने देखा कि वो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे और उनके घर के बाहर 2 संतरी खड़े हुए थे और हुक्म यही था कि जनाब आप यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। तो आप सोचें कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को इस तरीके से रोका गया। उसके बाद ज़ाहिर है अक्सर हम उन्हें सुनते रहे, देखते रहे। एक और फाइनल चीज़ मैं कह दूं कि ज़ाहिर है सिंध की पार्टियां जो हैं, पीपल्स पार्टी और MQM की जानिब से ये भी एतराज़ सामने आया कि इस पर हमसे मुशावरत नहीं की गई। तो मैंने ये भी सवाल यहाँ पूछा वफाकी हुकूमत से कि जनाब क्या ये आपने बिल्कुल ही नहीं बताया, तो उन्होंने ये कहा कि क्योंकि गवर्नर वफाक का नुमाइंदा होता है और वैसे भी अब एक सेरेमोनियल पोस्ट है। तो उन्हें मिसाल दी कि जब लतीफ़ खोसा साहब को लगाया गया पंजाब में तो हुकूमत जो थी शहबाज शरीफ साहब की थी, लेकिन वफाक में हुकूमत क्योंकि पीपल्स पार्टी की थी तो उन्होंने भी नहीं पूछा था। तो ये सारा चक्कर है। अब आप लोग क्योंकि वहाँ बैठे हैं, मैं कुछ दिन से यहाँ हूँ, तो मुझे बताएं कि क्या ये इन वजूहात में से कोई ऐसी वजह आपको कंक्रीट लग रही है या कोई और थ्योरी हो सकती है? देखिए यार, मैं तो एक्चुअली आपने जो भी बातें की हैं उसके ऊपर मैं एक सवाल उठाना चाह रहा हूँ कि
اب ظاہر ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ ان کے کوئی اختیارات نہیں ہیں کہ انکوائری لانچ کر لیں یا ایسی کوئی چیز کر لیں, تو جب اختیارات نہیں ہیں تو ایسی بات کرنے پر ان کو ریموو کیوں کیا گیا, ایک میرا سوال ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ یہ جو انکوائریز والی بات کی تھی ان لوگوں نے, عشرت صاحب نے, اس کے بعد جو سندھ اور کراچی کی جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ تھوڑی انکمفرٹیبل ہو گئی تھیں, لیکن اگر ان کے ساتھ مشاورت نہیں کی تو ظاہر ہے کہ ان کے کہنے پر تو وفاق ان کو نہیں ہٹائے گی. تو یہ تھوڑا مجھے سمجھ نہیں آ رہا, یہ بھی تو نہیں ہوگی. میں آپ کو چھوٹا سا ایک اس میں سمجھا دیتا ہوں. بالکل ایک انہوں نے یہ کہا تھا کہ جناب میرے اسٹیبلشمنٹ سے بڑے اچھے تعلقات ہیں اور اسٹیبلشمنٹ مجھے بھی ٹرسٹ کرتی ہے اور یہ سارا. تو ظاہر ہے آج کل جو صورتحال چل رہی ہے تو وفاقی حکومت نے سوچا کہ چلیں یہ ہم ایک منی گول سکور کر لیتے ہیں ان کو ہٹا کر کے, کیونکہ کراچی میں حالات بہرحال اب سیاسی پارٹیوں کے قابو میں ہیں, اور جس طرح کا ریاکشن آیا ہے وہ بھی میرے خیال میں واجبی سا ہی ہے کہ ہم سے پوچھا نہیں گیا اور یہ نہیں کیا گیا, اور اوورآل اس سے بات آگے زیادہ جائے گی نہیں. مجھے ایسا لگ رہا ہے, میں سیاسی تجزیہ نہیں کر رہا, مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آج کی جو خبر ہے کہ یہ 14 سال بعد رخصت ہوئے ہیں, تو مصطفیٰ کمال جو پاک سرزمین پارٹی کے ہیں وہ اور لندن MQM والے, وہاں ہو سکتا ہے تھوڑی بہت مٹھائیاں بھی بٹی ہوں اور یہ بھی کہا جا رہا ہو کہ ہماری آہ لگ گئی. وہ ہو سکتا ہے نا, یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یار اب کسی نے فیصلہ کیا ہو کہ سر 14 سال ہو گئے, اب بہت ہو گیا ہے, اور ہو سکتا ہے کہ انہوں نے عشرت العباد نے یہ فیصلہ نہیں کیا البتہ. ہاں عشرت العباد صاحب. بہرحال آج کے لیے اتنا ہی, کل پھر ملیں گے, خدا حافظ.